حضرت کے کیا کہنے، وہ شیخ زمانہ ہے، محبوب العلماء والصلحاء حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ 1993 میں ازبکستان جانے کا موقع ملا تو بخارا کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ مجھے مفتی اعظم سمرقند نے کہا کہ حضرت یہ آپ سے بیعت ہوا ہے، مگر یہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پوچھا جی کیسے؟ کہنے لگے کہ جب یہاں پر کمیونزم تھا تو یہاں پر کسی بندے کے لیے نماز پڑھنا وہ موت کے پیغام کے برابر تھا۔ وہ جس بندے کو یہ عمل کرتا دیکھتے اس کو پھانسی چڑھا دیتے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اذان دی، کھلے بندوں، اور نماز پڑھی، پکڑ کے لے گئے، خوب مارا خوب مارا۔ یہ مار برداشت کر گیا۔ انہوں نے کبھی اس کو برف کے بلاک پہ لٹایا، کبھی اس کو الٹا لٹکایا، جو سزائیں دے سکتے تھے انہوں نے دی۔ یہ سزائیں برداشت کرتا رہا۔ کئی مہینوں کی سزاؤں کے بعد جب انہوں نے اس کو چھوڑا، اس نے پھر اذان دی، پھر نماز پڑھی، پھر پکڑ کے لے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کو بھائی ذرا مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ، ان دماغ خراب تو نہیں ہے۔ تو وہ لڑکا خود بخود ایسے بن گیا جیسے کوئی مینٹل کیس ہوتا ہے۔ وہ مار رہے ہیں، اسے احساس نہیں، منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ انہوں نے پورا 1 سال اس کو سخت سزائیں دیں۔ 1 سال سزائیں دینے کے بعد ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تم کیوں اسے مارتے ہو، اس کو چھوڑ دو، پاگل ہے، کرنے دو جو کرتا ہے۔ کہنے لگے جب انہوں نے ڈاکٹر کی رپورٹ پر اس کو چھوڑ دیا، یہ نوجوان آیا بخارا میں، چھوٹی سی جگہ پر اس نے چھوٹی سی مسجد بنا لی جس میں 1-2 بندے نماز پڑھ سکیں۔ یہ دن میں 5 دفعہ اذان دیتا تھا، 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا تھا۔ الذین یمسکون بالکتاب، اللہ اکبر۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ ایک مرتبہ ساجد نے سمرقند میں جمعہ پڑھایا، تو جمعہ کے بعد کچھ نوجوان آئے 1-2 اور کہنے لگے جی کہ ذرا آپ ہمارے گھر چلیں۔ ساجد نے معذرت کر لی کہ بھائی یہاں پر اتنے لوگ ہیں، ان سینکڑوں لوگوں کو چھوڑ کر میں کیسے آپ کے گھر چلا جاؤں؟ تو مفتی اعظم سمرقند قریب ہی کھڑے تھے، کہنے لگے کہ حضرت آپ انکار نہ فرمائیں، ان کے گھر چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم مسجد کے دوستوں سے جلدی جلدی ملاقات کرنے لگے، اور ملاقات کر کے پھر ہم مفتی صاحب کے ساتھ ان نوجوانوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت ان کی والدہ اس وقت 90 سال کی ہے۔ جب کمیونزم آیا تھا، انقلاب آیا تھا، سرخ انقلاب، اس وقت وہ 20 سال کی بھرپور نوجوان لڑکی تھی۔ لوگ دہریہ بن گئے تھے بہت سارے۔ اس وقت یہ لڑکی
دوسری عورتوں کو اللہ کی طرف بلاتی تھی، اسلام کی طرف بلاتی تھی۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ ہمیں اس لڑکی کی ہمیشہ فکر ہی رہتی تھی۔ ہم اسے سمجھاتے، تو جوان العمر ہے، شکل کی بڑی اچھی ہے، لوگ تجھے کچھ کر دیں گے، پولیس والے تجھے پکڑ کے لے جائیں گے، تیری عزت کا معاملہ، تیری جان کا معاملہ، تو کیوں اتنا اوپن یہ سب کچھ کرتی ہے؟ وہ سمجھاتے، وہ کہتی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے رب کا انکار یہ کیوں کرتے، مجھ سے برداشت نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان بچی دوسری نوجوان لڑکیوں کو دین کی دعوت دیتی، بلاتی، ان کو کلمہ پڑھاتی۔ اس عورت نے ہزاروں عورتوں کے ایمان کو بچایا، اس کا سبب بنی، ایسی عورت۔ تو 70 سال انقلاب میں جو رہے، 70 سال وہ دین کا کام کرتی رہی، کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی۔ تو فرمانے لگے کہ اس وقت 90 سال کی بڑھیا ہے، اس نے آپ کے بارے میں سنا کہ آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بس میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے کوئی بات چیت کروں، دعا کرواؤں، تو اس لیے اس نے آپ کو بلایا ہے۔ جب مفتی صاحب نے یہ باتیں بتائی تو میں نے دل میں سوچ لیا کہ بھائی اس اماں جی سے تو ہم دعا کروائیں گے، بھائی جس نے اتنا دین کا کام کیا، 70 سال، جس نے ایسے ماحول میں دین کا کام کیا اور ہزاروں عورتوں کے ایمان بچنے کا سبب بن گئی۔ اللہ اکبر۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو صحن تھا کھلا، چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر وہ بڑھیا لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ایسے ایک چادر سی ڈال دی۔ ہم گئے اور اس چارپائی کے قریب کوئی 1 میٹر پہلے کھڑے ہو گئے، بات چیت ہونے لگی۔ میں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہ کی کہ اماں، میں آپ کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ جب میں نے یہ کہا تو اس بڑھیا نے لیٹے لیٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس بڑھیا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو اس کی پہلی دعا یہ تھی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ خدایا، اللہ کی قسم، اس دن ایمان کی قدر دل میں بیٹھی۔ یا اللہ، جو عورت 70 سال دین پر لوگوں کو بلاتی رہی، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، عزت کی پرواہ نہیں کی، جوانی گزار دی اسی کام میں، اب بڑھیا ہے، موت کے کنارے پر ہے، اب اگر وہ دعا مانگتی ہے تو پہلی دعا کیا مانگتی ہے؟ خدایا ایمان سلامت۔ الذین یمسکون بالکتاب، جن حضرات نے کتاب کو تھام لیا، انہوں نے پھر ایمان کی بڑی قیمتیں چکائی۔ شکست دل سے جو آہ نکلے، شکست دل سے جو آہ نکلے، تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ ایمان کے چراغ جلتے ہیں، تو ہمیں اس ایمان کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ہر دم شکر گزار۔